نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائی اور بہنوں، ناچیز نے آپ کے سامنے دوسرے پارہ سے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے۔ ناچیز نے تلاوت کا ثواب حاصل کیا اور آپ نے سماعت کر کے ثواب حاصل فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائیں اللہ تبارک و تعالی پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور اللہ تعالی کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، راہگیروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیں، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پورا نظام زندگی بیان کر دی ہے۔ اس میں ایمانیات بھی ہیں، اعتقادیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، اور ان تمام اعتقادیات، عبادات، ایمانیات اور معاملات کو پورا کرنے والوں کو اللہ کریم نے سچے اور متقی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا کہ جو یہ خوبیاں پوری کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سچا ہے اور وہ پرہیزگار ہے۔ ایک ہے، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، جو بھی ان شرائط کو پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پرہیزگاروں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ بات یہاں سے چلتی ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ
ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بات کہی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے بات کہی گئی۔ یہود و نصارہ ان اقوام میں یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو یہودی مشرقی حصے کی طرف منہ کرتے تھے اور عیسائی مغربی حصے کی طرف منہ کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ زیبا فرما کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جو ہی قبلہ بدلا تو ان کی طبیعتوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہے، پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیکی تو اصل یہ ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اور ان دونوں میں بھی اختلاف تھا، وہ مشرقی حصے کی طرف منہ کرتے تھے اور وہ مغربی حصے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرقی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی بتائی ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا، اللہ کو نہ ماننا، نہ نبی اللہ کو ماننا، نہ کتاب کو ماننا، نہ آخرت کو ماننا، اور کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ نیکی ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء علیہ السلام پر۔ اور ان کی حالت اپنی یہ تھی کہ یہ یہود و نصارہ جو تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ سورۃ توبہ میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک طرف وہ ان انبیاء کو اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نیکی تو یہی ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کرو۔ مشرق والے اس پر ہی یقین رکھتے تھے کہ یہی نیکی ہے، اور مغرب والے اس پر یقین رکھتے یہی نیکی ہے، اور دوسری طرف کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو اللہ کے بیٹے بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لایا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے گا، ایمان باللہ صحیح ہوگا، تو پھر باقی جتنی باتیں ہیں وہ درست ثابت ہوں گی۔ اور ایمان باللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے والیوم الآخر کو ذکر بیان فرمایا۔ ایمان باللہ اور یوم آخر، ان دونوں کے درمیان سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور آخرت کے دن پر۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان درست ہوگا اور آخرت کے دن پر ایمان درست ہوگا، تو یہ تبھی درست ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول مانا جائے گا، کیونکہ آپ ہی نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کروائی کہ اللہ ایک ہے، اور آپ ہی نے آخرت کے بارے میں تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ تو ایمان باللہ میں خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پاک کو ماننا ہے، اور ایمان بالآخرت میں یوم آخر جو ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں، بلکہ یہ ان تمام باتوں پر مشتمل ہے ایمان۔ باس بعد الموت، حساب، میزان، صراط، جنت، دوزخ، مقام محمود، شفاعت، نجات، اس آخرت کے دن میں یہ ساری باتیں آتی۔ ساری باتوں پر اگر یقین ہوگا تو پھر آخرت پر صحیح یقین ہے۔ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں یقین مکمل نہیں ہے، ساتھ یہ ماننا ہوگا کہ آخرت میں جتنی باتیں ہیں، قیامت کے بعد قبروں سے اٹھنا، میدان حشر میں اکٹھے ہونا، حساب و کتاب ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر بیٹھنا، آپ کی شفاعت، جنت میں جانا، دوزخوں کا دوزخ میں جانا، یہ تمام حساب و کتاب یوم آخر میں جمع کیا جاتا ہے۔ یعنی ساری باتیں یوم آخر کے اندر موجود ہیں۔ یوم آخر پر ایمان تبھی درست ہوگا جب یہ ساری باتیں